علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساڈے دل وچ وسدا ہے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا ساڈے دل وچ وسدا ہے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا ساڈی اللہ نال پرید ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پرید ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی انشاءاللہ جیتے ساڈی انشاءاللہ جیتے ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا آخری جملہ تے میں جادہ چاہوں گا قاری القرآن قاری المقری قاری عبدالسلام عزیزی صاحب مبارک باد حقدار نے پھر میں کیوں نہ کہہ جاؤں ساڈے دل وچ وسدا ہے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلند دنیا دا ذرہ ذرہ او دی مٹھی تے وچ بند اسی عبد او معبود اسی ساجد او مسجود اسی عبد او معبود اسی ساجد او مسجود ساڈا اس بن کوئی نج واللہ سانو سمجھی نہ تو کلا ساڈا اس بن کوئی نہیں واللہ سانو سمجھی نہ تو کلا ساڈے دل وچ وسدا ہے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا شکریہ شکریہ تشریف لاتے ہیں حضرت یوسف بسروری صاحب ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا مجھے قرآن سرہ پر شہانہ ملا ہے نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا مجھے قرآن سرہ پر شہانہ ملا ہے مبارک ہو قاری القرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ میں پوچھنا وا فلک دے تاریاں نو لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو چمک چمک کے رات دی بنے زینت جوک جوک کے تھلے کی چاک دے ہو منو اگو فلک دے تاریاں کیا ساڑی واہ نہ کوئی پیس جام دیئے چھاڑ کے فلک مہد القرآن چ آ بھئیے جتو آواز قرآن دی آمدی سبحان اللہ سبحان اللہ سامعین محترم میرے انتہائی محترم میرے جگر میری جان میری روح حضرت قاری عبدالسلام عزیزی صاحب حافظہ اللہ اللہ تعالیٰ انہ دی اس محنت کوشش کاوش نو اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے اچھی کہہ دیو آمین ماشاءاللہ قرآن دا پڑھنا پڑھانا یہ بڑا اچھا اور سچا عمل ہے ایک دو حدیثہ میں بیان کر کے بس اجازت چاہاں گا ٹائم کافی ہو چکے ہے تو انہوں بھوک بھی لگی ہونی ہے جویں منو لگی ہے تو بہرحال ہاں ٹھیک ہے تو قاری محمود الحسن صاحب ولی کامل استاذ القرآن
تشریف فرما نے وہ انشاءاللہ دعا کران گے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور جننے قاری صاحب دے معاونین نے جڑے انہاں دے کندھے نہ کندھا ملا کے چلدے نے، اللہ انہاں دے رزق مال چ بھی اللہ برکات نازل فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جنہ 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے اور 11 ہجری دے اوائل دے اندر نبی علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے. 3 سال 2 مہینے دا عرصہ پیغمبر دی مائیت چ رہے اور 3 سالہ دے اندر 5374 احادیث دے حافظ بنے. اور انہاں دیاں حدیثاں نو کٹھیاں کر کے ساڈے انتہائی پیارے بھائی قاری ابو بکر صدیق صاحب گگو منڈی والے، انہاں دے باپ مولانا عطا اللہ تارک صاحب نے انہاں دیاں ساریاں حدیثاں نو جمع کر کے ایک کتاب لکھی ہے مسند ابی ہریرہ. اس دے اندر حدیث آئی نبی علیہ السلام نے ایک دن ابو ہریرہ نے اللہ رسول منو کسے بات دی نصیحت کر دیو. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں بھی کچھ ملے گا. ذرا توجہ کرے آج اور اپنی شان اور عظمت اور مقام نو ذرا دیکھو کتنا ہے. آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، تیری قبر تے روزانہ 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. جیڑا بندہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جاندا ہے، 70,000 فرشتہ او دی قبر تے بلا ناگا بخشش دی دعا کردا ہے. دیکھو کتنا بڑا اجر ہے قرآن دے پڑھن پڑھان والیاں دا. اور جیڑا انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں، وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کر رہے ہیں. اور ایک قرآن دا قاری، قرآن دے پڑھن پڑھان والے، انہاں دیاں عظمتاں اور شاناں اتنیاں نے کہ صحیح ترغیب و ترہیب علامہ البانی نے ایک حدیث آندی قیامت دا دن ہوئے گا، قاری القرآن جیڑا ہے اللہ دی عدالت پیش ہوئے گا. اللہ کہن گے قرآن دے قاری، قرآن دے حافظ، بسم اللہ دی بے تو شروع کر دے، قرآن پڑھدا جا، جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا، جتھے والناس دی سین آ جائے گی اتھے تیرا مقام آ جائے گا. اور فتاوی الدین الخالص دی جلد نمبر 6 ہے مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ نے ایک حدیث آندی، او لوگ جنہاں نو مرن تو بعد قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھائے گی، جنہاں دے وجود قبر چوویں ہی رہن دے جویں دفن کیتے نے. انہاں وچ پہلا نمبر انبیاء دا ہے کہ انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. دوسرے نمبر تے شہداء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. صحابہ دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. اولیاء الرحمان دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. 5ویں نمبر تے قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ دنیا تو جاندا ہے. وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین والآسمان تو وہی کر دینے، اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے ہے، یہ دا گوشت نہ کھائیں. زمین اپنے زبانے حال چو بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے. عزیز طلباء جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے جہنم دی اگ کیویں کھائے گی. ذرا غور کیجئے نا کہ وہ جدے سینے چ قرآن ہے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی، جہنم دی اگ کیویں کھائے گی. تو لہٰذا یہ معمولی کیس نہ سمجھیے. قرآن دا پڑھانا، قرآن دا پڑھنا. حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، انہوں دے باپ نے انہوں نے داخل کرایا، چلو کوئی 2-4 سورتاں یاد کریں گے تو کدے نماز پڑھا لے گا. معصور آدمی ہے، نبینا آدمی ہے، لیکن باپ دی جانے بلا قرآن دا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی سارے ہی حافظ بن گئے. تے باپ دنیا تو فوت ہویا ہے تے خواب چ باپ ملیا، پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا، جنت چ درجے میرے ودن ڈے. تھوڑے جڑے ماں باپ جنہ دے زندہ نے اللہ انہوں نے زندگی دے، جنہ دے فوت ہو گئے نے، بچہ قرآن دنیا چ پڑھتا ہے تے جنت چ درجات ماں باپ دے بلند ہوندے. تسی قرآن پڑھتے ہو تے جنت چ درجات کنہ دے بلند ہوندے نے. جدو تسی اپنی زبان چو کہندے ہو نا ربنا اغفر لی
ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ادھروں دعا کرنا ہے ادھروں جنت دے اندر ایک درجہ تیرے ماں باپ دا بلند کر دیتا جاندہ ہے. وہ درجہ کی ڈاکوئے کما بین السماء والارض, جنہ زمین آسمان دے درمیان خلائے جنت دا ایک درجہ اتنا بڑا ہے. تو دن دے اندر کئی بار دعا کرنا ہے, اللہ انہیں درجے جنت دے اندر بلند کر دیں دے نے. اللہ پاک نو انسان پوچھتا ہے اللہ جی میرے درجے بلند کری جا رہے ہو, کیڑی نیکی کیڑا عمل ہے؟ فرمایا تیرا بچہ قرآن دا قاری, قرآن دا حافظ ہے, دین دا عالم ہے, وہ تیرے واسطے دعا کردہ ہے اسی جنت دے اندر تیرا درجہ بلند کر دینے آ. تو ہن دعا کردہ جائیں گا جنت درجے بلند ہوندے جان گے. اس واسطے میرے عزیز طلباء, میرے بچیوں, میرے بھائیوں, عزیز قرآ اساتذہ, یہ اللہ دی بہت بڑی دولت ہے یہ قرآن پاک. جنہوں اللہ پاک قرآن دی دولت نہ مالا مال کر دے اللہ انہوں دنیا دے اندر بھی مقام دے دیندہ ہے اور آخرت دے اندر بھی مقام دے دیندہ ہے. تفسیر کبیر ایک روایت ہے مولانا راضی نے آندھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان دے وچوں گزر دینے پہ ویکھیا قبر دے وچوں اگ شولے پہ مار دیئے. اللہ یہ کیڑی یہ کو گناہ ہو گیا ہے؟ فرمایا میرے عیسیٰ میں اے نہیں دسنا گناہ کیڑا ہو گیا ہے. جدو واپس آؤ گے ویکھیا تے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے. عرشاں والیا جاندیاں نار آؤندیاں گلزار. کی گل؟ فرمایا میں اے دس دینا میرے عیسیٰ جدو یہ بندہ فوت ہویا سی اے دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے, اس بچے نے اج پہلے دن جا کے بسم اللہ پڑھی ہے. اے دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا دیتا ہے. اگر بچہ بسم اللہ پڑھے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے, اگر بچہ حافظ قرآن بن جائے, بولو اگر بچہ حافظ قرآن بن جائے. ہن ویکھو نا ساڈے موجودہ معاشرے دنیا دی تعلیم تے کنے پیسے لانے ہیں. اے جی نرسری ہے, اے پریپ پہ, اگے پھر پتہ نہیں جا کے ون پھر 3 سالاں بعد آؤندی ہے تے اونا بچے دا وزن نہیں جنہ بستے دا وزن ہے. جدے کوئی علم چکیا نہیں جاندہ انہیں پڑھنا کٹ ہے تے پڑھنا کی یہ سی اے ٹی کیٹ آر اے ٹی ریٹ. اگلے دن ایک ڈاکٹر صاحب فوت ہوئے, توجہ ڈاکٹر صاحب ایک فوت ہوئے ایم بی بی ایس ڈاکٹر سن, تو فوت ہوئے تے انہاں دا بچہ بھی اگو ایم بی بی ایس. ہن پیو دی میت پئی ہے تے باپ نو مخاطب ہو کے کی کہندا ابا جی دنیا دیا ساری ڈگریاں دے کے ٹر گئے ہو تے جنازے دی دعا یاد ہی نہیں جے کرائی. مینوں ہن جنازے دی دعا ہوندی نہیں, ڈگریاں موجود نے. او بھئی اے انجینئر, اے ڈاکٹر, اے فلاسفر, اے سائنسدان, اے بہت بڑے افسر بنا کے دنیا تو انسان ٹر جاندا ہے, لیکن آخرت دے اندر کوئی حصہ نہیں. آخرت دے اندر اودا حصہ ہے جڑے صفاں دے بہ کے رب دا قرآن پڑھ دے نے نا, انہاں دے ماں باپ نو آخرت چ حصہ ملنا ہے. باپ دی میت اگے پئی ہوئے تے جنازہ اودا بیٹا پڑھائے, خدا دی قسم کھا کے کہنا عرشاں تو آواز آؤندی ہے تو گناہ گار تے بڑا سا ہے, پر میرے قرآن دے قاری نے تیری سفارش کر چڑی ہے, میں زندگی دے گناہاں نو نیکیاں چ بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر چڑی. اس واسطے میرے بھائیوں سانو چاہیے کہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھائیے جڑے مرن تو بعد ساڈے کام آؤن. میں ایک مثال دینا ہونا کہ انسان دا وجود اللہ نے مٹی چو بنایا تو دی خوراک بھی مٹی چو, تے روح کتھوں آئی ہے؟ جنہ دی آسمان تو آئی ہے بولو ہاں, کتھوں آئی ہے؟ آسمان تو. روح بھی آسمان تو تے روح دی غذا کی ہے رب دا قرآن, اے بھی آسمان تو. جسم مٹی چو, خوراک مٹی چو, روح آسمان تو. روح دی غذا موسیقی نہیں, روح دی غذا گانے نہیں, روح دی غذا غزلہ نہیں, روح دی غذا قرآن ہے. جڑا انسان قرآن دی تلاوت کردا ہے اللہ دی روح نو تر و تازہ کر دیندے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے وہ اللہ دے کولوں منگدا ہے, دوجا بندہ نوافل پڑھدا ہے منگدا ہے, ایک بندہ دعا کردا ہے منگدا ہے, تیسرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے منگدا نہیں. جڑا منگ رہا اللہ انہوں عطا کرن دے, جڑا نفل پڑھدا ہے نفلاں وچ منگدا انہوں عطا کرن دے. تے قرآن والا منگدا نہیں, وہ قرآن پڑھی جا رہا ہے, اتوں آواز آؤندی ہے تو قرآن پڑھی جا, تینوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں گا. کتنی بڑی بات ہے. اور آخری واقعہ سنا دے, آخری حضرت عبداللہ بن عباس
کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. ان 6 سال دی عمر ہے. آندے نے میرا شوق ہے نبی دی نماز تہجد ویکھا. عمر کنی؟ بولو بولو بچے, عمر کنی؟ 6 سال. شوق کڈا وڈا ہے کہ نبی دی نماز تہجد ویکھا. آندے نے آقا تہجد گھر پڑھدے سن, صحیح بخاری دی روایت, لیکن میرا دا نہ لگے. آندے نے میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چاہیاں. تو میں کہا خالہ جی جدو خالو جی دی واری تھوڑے گھر ہوئے مینوں دسیا جی. نبی علیہ السلام دی باری آئی, میں بھی چلا گیا. نبی علیہ السلام ادھی رات نو اٹھے, لوٹے چ پانی پایا, وضو کیتا ہے, مسواک کیتی, وضو کیتا, 2 نفل نیتے. آندے نے میں ویندا رہا, نیند نہیں آئی مینوں. آپ دا رکوع سجود قیام کس انداز دا ہے. پھر آپ 2 نفل پڑھ کے لیٹ گئے, پھر لوٹے چوں بھی پانی پایا, وضو کیتا ہے, مسواک کیتی, وضو کیتا ہے, پھر 2 نفل نیند. آندے نے میں بھی نا وضو کر کے تے آپ دے کھبے پاسے کھلو گیا. تے منو نبی علیہ السلام نے ادھر میرے ویکھو تو کان تو پھڑ کے نا اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کیتا. آندے نے میں 2 رکعتاں آپ دے نال کھلو کے پڑھیاں. تے کڈا کو لمبا قیام سی. نبی پاک نے سورہ بقرہ پڑھی, آل عمران چھڈ کے سورہ نساء پڑھی پہلی رکعت چ, دوجی رکعت چ آل عمران پڑھی. یعنی ایتھوں ایک شکے بھی نکل دی ہے. بعد ویلے بندہ اگر اگے سورت پڑھ بیٹھا ہے تو پچھوں بھی پڑھ سکتا ہے. یہ بین دلیل ہے. اگا پیچھا ہو جائے قرآن دے پڑھن دے اندر کوئی حرج نہیں, ہوتی ترتیب دے اندر. 2 نفل آندے نے میں نبی علیہ السلام نہ پڑھے, زندگی چ اتنا مزہ نہیں آیا جنہ پیغمبر دے نال کھلو کے قرآن سنن تے نفل پڑھن دا مزہ آیا. نعرہ تکبیر, عظمت قرآن, شان قرآن, شان مصطفیٰ حضرت مولانا یوسف پسوری صاحب. آندے نے اتنا مزہ آیا. اور پھر اس مزہ کیوں نہ ہوندا جدے قلب اطر تے قرآن اتریا, دی زبان چو قرآن پڑھنا تے پھر کمال ہے نا. ساڈے قاری عبدالسلام عزیزی صاحب قرآن پڑھن تے لوکی واہ واہ کردے نے, دعاواں دیندے نے. اکاری قرآن پڑھیا, تسی واہ واہ کردے رہے ہو, داد دیندے رہے ہو. وہ میرے بھائی ایک قاری قرآن پڑھے, شیخ القرآن پڑھے, خطیب قرآن پڑھے, مولوی قرآن پڑھے, حافظ قرآن پڑھے, ایک او قرآن پڑھے جدے سینے تے قرآن اتریا. پھر او دا قرآن جڑا جن بھی لوک کے سن دے نے, اور قرآن سن کے ایمان بھی لے ہوندے نے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نبی علیہ السلام پھر لیٹ گئے. وہ جڑا لوٹا پانی والا پیا سی نے, جڑا بار بار بھرنا پیندا سی, آندے نے میں لوٹا بھر کے پانی دا اوتھے رکھ دیتا ہے. جگاں دے پیر تیسری دفعہ اٹھدے نے, دیکھیا لوٹا بھریا. آندے نے میمونہ لوٹا تو بھریا؟ اللہ رسول نہیں, وہ بچے نے بھریا ہوئے گا. او طلباء اکرام تے اساتذہ اکرام, ایک لوٹا ہی کام کر گیا ہے. لوٹا بھر کے رکھیا سی نا, تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ویکھیا, پوچھیا میمونہ, اے جی بچے نے پڑھیا. ہن دعا لگی ہن, اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے, دین دی سمجھ دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. 6 سال دی عمر چ دعا ہوئی ہے تے 12 سال دی عمر دے اندر, 12 سال دی عمر دے اندر اللہ نے مفسر قرآن بنا دیتا ہے. حضرت عمر نے انہوں اپنا مشیر خاص بنا لیا. صحابہ نے اعتراض کیتا, حضرت خالد بن ولید ورگے صحابہ نے, بڑھے صحابہ جڑے سن, انہوں نے کہا نکے جے بچے نو اتنا بڑا ہوتا. حضرت عمر نے سارے مسجد نبوی جمع ہو جاؤ, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سورت تلاوت کی تھی. فرمایا دی تفسیر بیان کرو. کسی نے کچھ کیتے نے کچھ کیتے, اینڈ تے فرمایا عبداللہ تو بیان کر. عبداللہ نے کہا جی یہ تفسیر ہے, یہ سورت میرے محمد دی موت دا سنیا لے کے آئی. اور پھر صحابہ جی نے گلاں کرتے اٹھ کے انہاں معذرت کی تھی, الفاظ واپس. ساڈی ایک شرط ہے مسجد نبوی دے اندر ایک یونیورسٹی قائم کیتی جائے جس دے اندر قرآن دی تفسیر اور علم 12 سال دا لڑکا پڑھائے گا, ہی چٹھیاں داڑیاں لے پڑھاں گے. پھر نبی دی حدیث سچ ہے نا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے, اللہ نے انہاں نو اینیاں عزتاں دتیاں, وہ چل دے مکے دیاں گلیاں چ جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہا ہے. واخر